بعد ما بعد بہت ہی عزتوں کے لائق منصفین کرام، اہل فکر و نظر، جوہر شناس اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ایک تلخ حقیقت، ایک اجتماعی المیہ اور ایک دردناک سوال پر مبنی ہے۔ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان پر۔ یہ صرف ایک مصرع ہی نہیں بلکہ ایک چیخ ہے امت مسلمہ کی بے بسی کی، ایک شکوہ ہے عالم اسلام کے زوال کا، اور ایک فریاد ہے ہمارے اجتماعی خوابوں کی جو راکھ ہو چکے ہیں۔ کبھی مسلمان دنیا کا امام تھا، تاریخ انسانی کا علمبردار تھا، عدل و انصاف کا قیمت تھا اور دنیا کے اندھیروں میں چراغ ہدایت، مگر آج وہی مسلمان محکوم ہے۔ کیوں؟ مجبور ہے۔ کیوں؟ مظلوم ہے۔ کیوں؟ اور سب سے بڑھ کر خاموش ہے۔ کیوں؟ یہ جملہ سوال بن کر ہماری آنکھوں میں جھانکتا ہے۔ کیوں؟ ہر طوفان ہمارے مسلمانوں کے گھروں کو اجاڑتا ہے۔ کیوں؟ ہر ظلم کی زد میں امت مسلمہ ہی آتی ہے۔ کیوں؟ ساری دنیا کے مظلوم مسلمان اور باقی تماشائی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ ہماری حالت ہم نے خود بدلی، غیرت بیچ دی، اتحاد کو ختم کیا، دین کو صرف رسم بنا لیا۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اگر تم نے نہ سنبھالا خود کو زمانوں میں۔ جناب والا حدیث میں آتا ہے، نبی رحمت، شفیع اعظم، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب اقوام تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ کریم آقا نے فرمایا نہیں، تم بہت ہوگے مگر سیلاب کے جھاگ کی طرح بے وزن، یعنی اتحاد و اتفاق ختم ہو جائے گا۔ آج ہماری تعداد بہت مگر وحدت نہیں، ہمارے پاس زبان ہے مگر اثر نہیں، ہمارے پاس دین ہے مگر عمل نہیں، ہمارے پاس دولت ہے مگر شعور نہیں۔ اسی لیے شاعر بول اٹھتا ہے، چھوڑ دی ہم نے جو اسلام کی میراث، چھوڑ دی ہم نے جو اسلام کی میراث، تو ملت بیضا پہ چھا گیا اندھیرا کی ساتھ۔ آج فلسطین رو رہا ہے، شام جل رہا ہے، کشمیر میں آزادیں رک چکی ہیں، برما، چین، افریقہ، ہر جگہ ایک ہی مظلوم مسلمان۔ کیوں؟ اور ہم یہاں کانفرنس، سیمینار اور دعاؤں پر زور دیے بیٹھے ہیں مگر عملی طور پر خاموشی ہے، اتنی بے حسی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وقت رونے کا نہیں، جاگنے کا ہے۔ یہ وقت ماضی پر فخر کرنے کا نہیں، حال کو بہتر بنانے کا ہے، کیونکہ وہ قوم کبھی فنا نہیں ہوتی جس کے جوانوں میں اپنی زندہ ہو دین کی غیرت۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنی عملی زندگی سے امت کی عزت واپس لائیں گے۔ یا اللہ امت مسلمہ کو بیداری نصیب فرما، ہمیں علم، عمل، اخلاص، اتحاد اور قربانی کی راہ پہ گامزن فرما۔ آخر میں ظالموں کو یہی کہوں گا، دیکھ ہم سے فرعون کے لہجے میں بات نہ کر، دیکھ ہم سے فرعون کے لہجے میں بات نہ کر، ہم تو پاگل ہیں، خداؤں سے الجھ جاتے ہیں۔